بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج کی یہ چھٹی مجلس ہے۔ اب تک سن 6 نبوی تک کے جو واقعات پیش آئے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ سن 7 نبوی کا آغاز ہوتا ہے اور قریش کا وہ قافلہ جو حبشہ گیا تھا مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے، وہ ناکام وہاں سے واپس لوٹا اور بادشاہ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ یہاں مکہ میں 2 بڑے زبردست واقعات پیش آ گئے، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضوان اللہ یعنی مجمعین، یہ دونوں اسلام لے آئے۔ اس کی وجہ سے کافروں کا زور ٹوٹ گیا، ایک جو غلبہ تھا، ایک طاقت۔ اب ہو یہ رہا تھا کہ روزانہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اب ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ دین کو دبانے کا باقی نہیں رہا کہ وہ استعمال کرے، کوئی مفید ہو، فائدہ مند ہو۔ تو پھر ایک دن کیا کیا، قریش کے سارے قبیلے جمع ہوئے اور ایک معاہدہ کیا، آپس میں ایک تحریر لکھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم، ان کے اوپر کے خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کے جو مدد کرنے والے ہیں، ان سب کا ہم سوشلی سماجک بائیکاٹ کریں گے نہ۔ اور بائیکاٹ میں کیا کیا تھا؟ بائیکاٹ میں یہ چیزیں تھی کہ ان کے ساتھ کوئی بھی شادی بیاہ نہیں کرے گا، ان کے ساتھ کوئی بھی سامان نہیں خریدے گا، ان کے لوگوں سے کوئی بھی ملے گا نہیں، نہ سلام کلام نہ ملاقات، اور ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان جانے نہیں دیا جائے گا۔ یہ انہوں نے معاہدہ کیا، آپس میں وعدہ کیا اور اس کے لیے ایک دستاویز تیار کیے، اور مقصد یہ تھا ان کا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے یہ لوگ حوالے کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے کر دے تاکہ نعوذ باللہ ہم ان کو قتل کر دے۔ اور اس کے بارے میں انہوں نے ایک تحریر بھی لکھی جو کعبے کے اندر لٹکا دی گئی، یہ تحریر، اور منصور بن عکرمہ اس نے اس ظالمانہ اور سفاکانہ معاہدے کو اس شخص نے لکھا۔ یہ جو میں نے باتیں ذکر کی کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ کیا جائے گا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ بعض مرتبہ اللہ کی طرف سے پکڑ فوراً آتی ہے۔ اس شخص نے یہ ظالمانہ معاہدہ لکھا، اللہ کی طرف سے ایسی سزا ملی کہ اس کی انگلیاں شل ہو گئی، کام کرنا ہی چھوڑ دیا اس انگلیوں سے، یعنی اس کے بعد اس کے ہاتھ نے لکھنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا ملی۔ خیر، بائیکاٹ مسلمانوں کا اور ان کے ساتھیوں کا کیسے کیا گیا؟ ایک نام آپ نے سنا ہوگا سیرت کی کتابوں میں، شعب ابی طالب۔ شعب کا معنی ایک گھاٹی، ایک وادی۔ وہ گھاٹی اور وادی میں مسلمانوں کو بس بند کر دیا جاوے، یہاں سے یہ لوگ نہ باہر نکل سکے نہ ان کے ساتھ کوئی تعلقات باقی رہے۔ اب حضرت ابو طالب نے جب یہ سب لوگوں نے معاہدہ کر لیا، بنو ہاشم کا کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا، بنو ہاشم کے علاوہ جتنے بھی قبیلے بہت سارے خاندان تھے وہ سب الگ مل گئے، کہا کہ یہ ہاشمی خاندان والے جتنے بھی، ان کا کوئی ساتھ سپورٹ نہیں دے گا۔ اب حضرت ابو طالب اور بنو ہاشم کے خاندان میں سبھی لوگ تو ایمان نہیں لائے تھے، کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جو ابھی ایمان لانا باقی تھے، کافر تھے، لیکن ایک خاندانی غیرت اور حمیت کی وجہ سے انہوں نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے یہ جب بائیکاٹ ہوا تو اپنے یہ سب مسلمانوں کو لے کر ایک جگہ پر چلے گئے، اور وہ جگہ
آپ اس وقت اگر لوکیٹ کیا جاوے، اس جگہ کو دیکھا جاوے، تو آپ مروا پہاڑی کے پیچھے سے آپ جب نکلیں، خیر اب تو وہ نشانات باقی نہیں رہے ہیں، تو وہاں پر 3 پہاڑ ہوتے تھے ان 3 پہاڑ کے اندر ان کو گھیر کے رکھ دیا کہ یہاں سے یہ لوگ نہ باہر آ سکیں گے، ان کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ۔ مکہ میں داخل ہونے والے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو بتا دیا کوئی بھی ان کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ نہیں کرے گا، کسی قسم کو ان کے ساتھ لین دین اور خرید و فروخت نہیں کرے گا۔ یعنی جب بھی کوئی ایسا موقع ہوتا یا اسی طریقے سے مسلمانوں کو ضرورت پڑتی، کوئی بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور یہ جو حالات گزرے ہیں، ہمارے لیے بولنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن 3 سال تک سوشل بائیکاٹ، 3 سال تک کھانا بندی، 3 سال تک ناکہ بندی، 3 سال تک وہاں سے نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو۔ لکھے ہیں حدیث کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، ہوتا یہ تھا اتنی تکلیف کہ بھوک کی وجہ سے بچے بلبلانے لگتے، ماں کی چھاتیوں کے اندر دودھ تلاش کرتے لیکن وہ بچوں کو دودھ نہیں ملتا، اور وہیں پر گود میں تڑپ تڑپ کر بچوں نے جان دے دی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کہ میں بھوکا تھا، اتفاق سے میرا پیر کسی تر گیلی چیز پر پڑا، فوراً زبان پر رکھ کر نگل گیا، معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ سعد بن ابی وقاص اپنا ایک اور واقعہ بیان فرماتے کہ ایک مرتبہ رات کو پیشاب کے لیے نکلا تو راستے میں ایک اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ لگا، پانی سے دھو کر اس کو جلایا، کوٹا، چھانا اور اس کے سونف بنا کر اسی کو کھا گیا۔ کیکر کے پتے کھا کر، درخت کے پتے کھا کر مسلمانوں نے یہ 3 سال بہت سختی کے ساتھ گزارے ہیں۔ یعنی کھانا پینا، تعلقات بالکل کاٹ کے رکھ دیے جاوے، یہ کتنی بڑی زیادتی کی بات ہوگی۔ اس میں بعض لوگ وہ بھی تھے جو بائیکاٹ میں شریک تھے، لیکن دیکھیں تھے تو ان کے محلے کے لوگ ہی تھے، تو ان کو کہیں نہ کہیں رشتہ داری تو جڑتی تھی، ایک محلے میں رہتے تھے، روزانہ کا سلام کلام تھا، تو بعض لوگ یہ تکلیف کو دیکھ کر ان کا بہت دل جلتا تھا اور خفیہ طور پر، چپکے طور پر انہوں نے سامان بھیجنا مسلمانوں کو شروع کیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، حکیم بن حزام اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے غلام کو ساتھ میں لے کر کچھ غلہ لے کر جا رہے تھے، تو جاتے ہوئے ابو جہل نے دیکھ لیا اور کہا کہ تم بنی ہاشم کے لیے کھانا پینا لے کر جا رہے ہو، میں تم کو ہرگز اندر غلہ لے جانے نہیں دوں گا اور میں تم سب کو رسوا کر دوں گا۔ یعنی کھانے پینے پر اتنی زبردست پابندیاں لگا دی گئی تھی۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ اتنی چالاکی کے ساتھ، یعنی کسی طریقے سے کوئی کوشش کر کے کھانا پہنچا دیا جاوے تو اونٹ کو وہاں پہنچا دیا جاتا تھا، وہ کھانا اتار لیتے اور اونٹ کی رسی اس کے گلے میں باندھ کر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یعنی لوگ یوں سمجھتے کہ کسی کا اونٹ کھلا ہوا چھوٹا ہوا بھاگ گیا ہے، کوئی کھانا وانا پہنچانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اتنی سختیاں، یہاں تک کہ یہ سختیاں تو تھی، حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فکر تھی کہ آپ بھی شریک تھے اس کے اندر، کہ رات کو جب میں سوتا تھا تو ایک طرف میں سوتا تھا، بیچ میں اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلاتا تھا، اور اس کے ان کے بازو میں اپنے ایک اور لڑکے کو سلاتا، تاکہ رات کے وقت کوئی بدبخت آ کر نعوذ باللہ حضور کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اتنی حفاظت حضرت ابو طالب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ خیر، یہ مصائب، یہ تکلیفیں، یہ سختیاں ساری کی ساری چل رہی تھیں۔ ان تکلیف اور مصیبتوں کی بھی وجہ سے بعض رحم دلوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ جو عہد کر کے لٹکا دیا گیا ہے خانہ کعبہ کے اندر، اس عہد کو توڑ دینا چاہیے۔ سب سے پہلے ہشام بن عمرو کو یہ خیال آیا کہ افسوس، ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، اور ہمارے قریب رشتہ دار یہ سارے کے سارے فاقے پر فاقے ان کی راتیں گزرتی جا رہی ہیں، اور ایک اونٹ کا غلہ بھی ان تک نہیں پہنچایا جاتا ہے۔ ایک دن یہی ہشام بن عمرو یہی خیال کو لے کر زہیر بن ابی امیہ کے پاس گئے، جو عبد المطلب کے نواسے، اور عاتقہ بن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، ان کے بیٹے ہوتے تھے۔ جا کر کہا کہ زہیر، کیا تم کو یہ پسند ہے؟ تم چاہو کھاؤ
پیو، نکاح کرو، تمہارے ماموں ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں، یعنی وہی حضرت ابو طالب ان کے ماموں ہی ہوئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اگر ابو جہل کے ماموں اور ننیحال کے لوگ اس حال میں ہوتے تو ابو جہل ہرگز ایسے عہد نامے کی پرواہ نہ کرتا۔ یعنی آپ لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے کہ ایک شخص ظالم اپنی خنث نکالنے کے لیے تم سب لوگوں کو ان لوگوں سے دور کر رہا ہے اور ان پر ظلم کرتا جا رہا ہے۔ ذرا سوچو، ابو جہل کے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا ہوتا تو ابو جہل کیا یہ کرتا؟ ہرگز نہیں کرتا۔ زہیر نے کہا افسوس، میں تنہا ہوں، تنہا کیا کر سکتا ہوں، کاش کچھ اور لوگ ہم خیال مل جاوے تو ہم سب پہنچ کر یہ عہد نامے کو ختم کریں۔ ہشام بن عمر یہاں سے اٹھے، مطعم بن عدی یہ کون ہے؟ یہ حاتم تائی کے پوتے ہوتے ہیں۔ مطعم بن عدی یہ ایک جگہ سے اٹھے اور یہ سب ابو البختری اور اس کے بعد زمعہ بن اسود، یہ سب کل 5 لوگ مل گئے اور ان 5 لوگوں نے یہ وعدہ کر لیا کہ اب ہم عہد توڑ دیں گے، اور سب نے ایک زبان ہو کر کہا کل جب سب مجمع جمع ہو اس وقت اس کا ذکر، یعنی یہ مسئلہ اٹھائیں گے ہم، جب ہماری میٹنگ بیٹھے گی تو اس میں یہ مسئلہ اٹھائیں گے۔ اور زہیر نے کہا شروعات میں کروں گا۔ صبح ہوئی، لوگ مسجد میں جمع ہوئے، زہیر اٹھے اور کہا مکہ والوں، بہت افسوس اور غیرت کی بات ہے کہ ہم کھائے پیے پہنے نکاح شادی بیاہ کرے اور بنو ہاشم فاقے سے مرے۔ خدا کی قسم جب تک یہ ظالمانہ صحیفہ چاک نہیں کیا جائے گا، پھاڑا نہیں جائے گا، اس وقت تک میں بیٹھوں گا نہیں۔ ابو جہل نے کہا خدا کی قسم یہ عہد نامہ تو کبھی پھٹ ہی نہیں سکتا ہے، یہ توڑا جا ہی نہیں سکتا ہے۔ زمعہ بن اسود نے کہا خدا کی قسم ضرور پھاڑا جائے گا۔ جس وقت یہ عہد نامہ لکھا گیا تھا ہم اس وقت راضی نہیں تھے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک شخص جو اپنی انا کے لیے دوسرے لوگ راضی نہیں ہوتے لیکن زبردستی وہ خود آگے وانی لے کر اپنی فیور کے اندر سب کو ہاں یہ صحیح ہو رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بولنے والے۔ خیر ابو البختری نے کہا زماں تم سچ کہتے ہو، میں بھی راضی نہیں تھا۔ مطعم بن عدی نے کہا تم بھی سچ کہتے ہو، میں بھی راضی نہیں تھا کہ یہ کیسی بات ہو گئی کہ چند لوگوں پر ظلم کر دیا جائے۔ ابو جہل نے مجلس کا جب یہ رنگ دیکھا تو حیران رہ گیا اور یہ کہا کہ یہ تورات کا طے کیا ہوا معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ خیر مطلب یہ ہے کہ اصل میں تورات نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے مل کر ایک سازش کر لی ہے، یعنی تم نے اپنی جماعت الگ بنا لی ہے، یہی ہوتا ہے۔ خیر اسی دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو یہ خبر دی، یہاں یہ بات چل رہی تھی مجلس میں۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کو کیا بتلا رہے کہ چچا جان وہ عہد نامہ جو لکھا گیا تھا وہ پورے کے پورے عہد نامے کے اندر صرف بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ کہ اللہ کے نام سے شروع، صرف اتنا لفظ باقی ہے، باقی پورے عہد ناموں کو کیڑوں نے کھا لیا ہے اور وہ چاٹ لیا اور ختم ہو گیا عہد نامہ۔ ظاہر سی بات ہے اب عہد نامہ دستاویز ہی باقی نہیں رہے تو وہ تحریر کا، وہ لکھائی کا بھروسہ ہی کیا ہے پھر۔ ابو طالب نے کہا یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور کہا میرے بھتیجے نے آج ایسی خبر دی ہے اور میرے بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور کوئی بات آج تک اس کی غلط ثابت نہیں آ، بس اب تو فیصلہ کرو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر صحیح ہے اور سچ ہے تو یہ ظلم و ستم سے اب تم باز آ جاؤ، اور اگر غلط نکلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے میں بالکل تیار ہوں، چاہے تم ان کو قتل کرنا چاہے زندہ چھوڑنا۔ لوگوں نے کہا ابو طالب آپ نے بے شک انصاف والی اب بات کہی ہے۔ اسی وقت عہد نامہ منگایا جا رہا ہے، وہ جو لکھا گیا تھا جو وعدہ دیکھا تو اس کے اندر واقعی اللہ کے نام کے سوا پورے عہد نامے کو کھا لیا تھا کیڑوں نے۔ چنانچہ 3 سال کا یہ لمبا عرصہ ہوا ہے اور 3 سال تک یہ حالات مسلمانوں کے اوپر رہے ہیں۔ اسی دوران میں یہاں واقعات یہ ہو رہے ہیں اور اسی عرصے میں ایک واقعہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ یہ پیش آ رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جب بنو ہاشم یہ یہاں گھاٹی کے اندر تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں حبشہ کی طرف چلا جاتا ہوں، ہجرت کر لیتا ہوں، اور نکلے۔ ایک جگہ ہے برق الغماد تھوڑا مکہ سے آگے نکل کر ایک آتی ہے، وہاں جب پہنچے تو ایک مکہ کا بہت بڑا پہلوان تھا، سردار تھا، ابن الدغنہ جس کا نام تھا، اس سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ خدا کی زمین میں کسی اور زمین کے اوپر چلا جاؤں تاکہ وہاں جا کر میں اللہ کی عبادت کروں۔ تو ابن الدغن نے کہا، اس سردار نے کہا کہ ابوبکر آپ جیسا آدمی اگر یہ زمین چھوڑ کر چلا جائے گا
تو ہمارے لیے تو بڑی شرم کی بات ہے، اس لیے کہ آپ انصاف پسند آدمی ہو، صلہ رحمی آپ کرتے ہو، لوگوں کا قرضہ آپ اتارتے ہو، مہمان نواز آپ ہو، لوگوں کی مدد آپ کرتے ہو. نہیں نہیں آپ نہیں جا سکتے. کہا کہ لوگ مجھے ستائیں گے، ماریں گے. کہا میں تمہیں پناہ دیتا ہوں. اور آئے اور قریش کے سامنے ابن دغنہ نے کہا میں نے ابو بکر کو پناہ دی ہے، اگر کسی نے بھی ابو بکر کو چھیڑا یا ابو بکر کو برا بھلا کہا یا ابو بکر کو تکلیف پہنچائی تو یاد رکھے کہ اس نے مجھ سے دشمنی مول لی ہے. خیر اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ تسلی اور یہ واقعات ملے. اس کے بعد ایک عجیب واقعہ یہ پیش آیا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سیرت کی کتابوں میں ہم غور کرتے ہیں تو ایک اہم بات جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی وہ معجزات عطا فرمائی. معجزات کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی نشانی اور ایسے واقعات عام شخص کے بس میں کرنے کی طاقت ہی نہ ہو، بالکل خلاف عادت چیز ہو، اور یہ بہت ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی شخص آ کر یوں کہے کہ مجھے وزیر اعظم نے بھیجا ہے، تو ہم کہیں کوئی دلیل ہے، کوئی دستاویز، کوئی تحریر، کوئی لیٹر، کوئی دستخط؟ ظاہر سی بات ہے یعنی اس کا آئی ڈی پروف مانگتے کہ بھئی کیا ہے حقیقت اس کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو دعوت دی تو ان لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سے دستاویز مانگے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو آپ کوئی ایسا واقعہ کر کے بتائیے جو بالکل خلاف فطرت ہو، یعنی ایسی چیز ہو جو ایک عام آدمی کر ہی نہیں سکتا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معجزات بتائے، جس میں سب سے بڑا اور اہم معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ قرآن مجید کی تلاوت کا معجزہ تھا. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. ابو جہل جیسا ابو جہل کعبے کے صحن میں چھپ چھپ کر قرآن سنتا تھا، کیونکہ یہ قرآن عربی میں اور یہ ان کی مادری زبان ہے، بچپن کی زبان ہے، اور یہ زبان اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. ظاہر سی بات ہے اس کی چاشنی، اس کی مٹھاس، اس کے اندر لذت کتنی عجیب ہوگی. تو ان کے دلوں کے اوپر یہ اثر کرتا تھا. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ان کے ایمان نہ لانے کا کہ دراصل یہ لوگ اپنی ناک اونچی رکھنا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کو ہم مان لیں گے تو ہمیں اپنی سرداری کو چھوڑنا پڑ جائے گا، یعنی ان کو ماننا پڑے گا بڑا، اس لیے ایمان نہیں لائے. اسی دوران میں ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا کہ ایک دن مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور حضور سے کہہ رہے اگر آپ اللہ کے نبی ہے، یہ رات کا وقت ہے، آج 14ویں رات کا چاند نظر آ رہا ہے، اگر آپ یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور اگر آپ نے ٹکڑے نہیں کیے تو آپ کی بات پھر جھوٹی مانی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی اور جیسے ہی اپنی انگلی کا اشارہ چاند کی جانب کیا ہے، لکھا ہے کتابوں کے اندر وہ چاند 2 ٹکڑوں کے اندر منقسم ہو گیا، بٹ گیا. ایک ٹکڑا ایک پہاڑ ہے مکہ کے پاس جبل ابی قبیس، اس کے پاس چلا گیا، اور دوسرا ٹکڑا جو ہے جبل قعیقان ایک اور پہاڑ کا نام ہے جو اس سے تھوڑا سا دور ہے، پورے بالکل بیچوں بیچ میں ٹکڑے ہو گئے. بلکہ جب یہ واقعہ پیش آ گیا اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، دیکھیے ہوتا گیا ہے ماننے والا دلیل نہیں مانگتا ہے، نہ ماننے والے کو دلیلیں دے دی جاوے لیکن وہ ان دلیلوں کے اندر بھی کوئی نقص نکال لے گا. حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی دلیل مانگی؟ بلکہ یہاں آگے آ رہا ہے واقعہ، آگے کے دنوں میں یہی واقعات پیش آ رہے. معراج کا جو واقعہ پیش آیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو جیسے بتایا کہ آپ کے ساتھی جن پر آپ ایمان لائے تو وہ تو ایسی بات کہتے ہیں کہ معراج ہوئی، یہاں سے وہ مسجد حرام گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کی اور کہاں کہاں تک پہنچے. حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا کہ یہ حضور نے فرمایا، تو سامنے والے نے کہا ہاں یہ آپ کے نبی کہہ رہے ہیں. کہا جب نبی نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچی ہے. کبھی دلیل نہیں مانگی. ان لوگوں نے دلیل مانگی اور اس دلیل کا مکمل جواب ملا. تو ان کا جواب یہ تھا یہ تو آپ نے نظر بندی کر دی ہے ہمارے اوپر نظر بندی کر دی ہے اور یہ جادو ہو گیا ہے. حالانکہ یہ واقعہ بالکل سچا ہے.
قرآن میں ایک سورت ہے 27ویں پارے کے اندر، اس سورت کا نام سورہ قمر ہے، قمر یعنی چاند ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقتربت الساعہ وانشق القمر، کہ اللہ فرماتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، یعنی کسی کو اگر شک ہو تو یہ معجزات دیکھ سکتا ہے۔ ایک سیرت کی ایک کتاب ہے تاریخ فرشتہ، بڑی عجیب انہوں نے بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے کئی سالوں کے بعد عرب مسلمانوں کا ایک قافلہ مالابار، کیرلا کا جو سمندری علاقہ ہے، وہاں گیا، اور اس شہر کا نام گدن کلور تھا، اور وہاں پر ایک شخص تھا انصاف پسند بادشاہ۔ عرب کے لوگ جب اس بادشاہ سے ملنے کے لیے گئے اور اس کو دین کی دعوت پیش کی، تو چونکہ یہ پورا علاقہ سورج اور چاند کا پجاری تھا، اس لیے جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ جس کو پوجتے ہیں چندرما، اس چندرما کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، تو وہ شخص بادشاہ کہنے لگا ہاں یہ بالکل صحیح سچی بات ہے، اور یہ بالکل حقیقی بات ہے، اور اس کی یہ بالکل اس نے کہا کہ یہ واقعہ صحیح پیش آیا ہے۔ اچھا، پھر اس نے یہ کہا کہ میں مزید اس کی تحقیق کرتا ہوں۔ چنانچہ اس کی حکومت کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی ایسا اہم واقعہ پیش آتا تو ایک کاغذ پر وہ لکھتا اور محافظوں کو بھیجتا کہ ذرا اس کی تحقیق کرو، یہ لوگ اور مزید صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط ہے۔ چنانچہ سب لوگوں کو جمع کیا، پرانے لوگوں کو جمع کیا، اور اسی طریقے سے بات ہوتے ہوتے بوڑھے لوگ بھی اس کے دربار کے اندر آ گئے اور کہا کہ بات دراصل یہ ہے بادشاہ سلامت کہ چند سالوں پہلے یعنی رات کے وقت ایک جگہ کے اوپر چاند کے ٹکڑے ہوئے، اور پھر وہ چاند پورا کے پورا واپس آ کر مل گیا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اتنی بڑی نشانی، یہ فتح الملہم کے اندر، مسلم کی ایک شرح ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ صرف مکہ والوں نے ہی نہیں دیکھا تھا، ہندوستان کے لوگوں نے بھی، بادشاہوں نے اس کی تصدیق کی ہے، تو یہ آپ کا معجزہ۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے بعض علاقوں میں آپ دیکھنا بہت سارے ایسے مندر ملتے ہیں جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں کا مندر اس رات بنایا گیا ہے جس رات میں چندرما کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، اسی رات میں ان مندر کو، تو اس زمانے میں بھی ایسی علامت موجود ہے۔ لہذا بات دراصل یہ ہے کہ اسی زمانے کے اندر سن 7، 8 اور 9 ہجری کے اندر یہ اہم واقعات پیش آئے، شعب ابی طالب کا واقعہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے، اور بھی بہت سارے آپ کے معجزات ہیں۔ پتھر آپ کو سلام کرتے ہیں، کنکریاں تسبیح پڑتی ہے، درخت کی ٹہنی کو بلاتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے آ کر جھک جاتی ہے، اونٹ آپ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اندھیری رات کے اندر لاٹھی روشن ہو جاتی ہے، کھجور کا بے جان تنا وہ آپ کی جدائیگی کے اوپر، منبر رسول جہاں بنا ہوا ہے وہ آپ کی جدائیگی کے اوپر ایک کھجور کا دنا رونے لگتا ہے۔ تو دراصل یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے۔ تو الغرض بات دراصل یہ ہے عزیز بزرگوں کہ یہ سن 7، 8، 9 ہجری کے نبوی کے اندر یہ اہم واقعات پیش آئے تھے۔ اب اس کے بعد کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ آئندہ ہم ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔